توجہ رکھیے. اچھا وہ جب بھی کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے نا تو سورہ یاسین میں اس نے ہمیں بتا دیا کہ میں جب بھی کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرا طریقہ تخلیق کیا ہے. سورہ یاسین ہے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن. وہ جب بھی کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے فرماتا ہے کن ہو جا. فیکون تو وہ چیز اس نے زمین بنانا چاہی فرمایا کن فیکون. آسمان بنانا چاہا فرمایا کن فیکون. شجر حجر چرند پرند درند آلکر جو بنانا چاہا اس کے لیے فرمایا کن فیکون تو وہ چیز بن گئی. مگر جب انسان کو بنانے کی باری ہے جب ہمیں بنانا چاہا اگر وہ چاہتا تو فرماتا کن انسان بن جاتا. حضرت آدم کا پیکر بشری تیار ہو جاتا. وہ چاہتا تو انسان کے لیے بھی کہتا کن فیکون انسان بن جاتا. مگر فرمایا انسان نہیں تجھے میں نے کن کہہ کے نہیں بنایا. مولا پھر ہمیں کیسے بنایا؟ اب اپنا مقام اور مرتبہ دیکھیے. فرمایا ہر چیز کن کہہ کے بنائی تجھے کن نہیں کہا. مولا پھر ہمیں کیسے بنایا؟ فرمایا خلقت بیدی میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا مقام اور مرتبہ ہے. سبحان اللہ. فرمایا خلقت بیدی. اگر میں اس کا ترجمہ کروں نا تو اللہ فرماتا ہے انسان کو مجھے پیارا ہی بڑا ہے. سبحان اللہ. تجھے بنایا بھی اپنے ہاتھوں سے ہے اور تجھے سجایا بھی اپنے ہاتھوں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جب انسان بن گیا اب اس کے اندر روح ڈالنی تھی جان ڈالنی تھی. یہ مرحلہ آیا تو اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتا ہے انسان جب تیرے اندر جان ڈالنے کی باری آئی یاد رکھ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي میں نے تیرے اندر اپنی روح پھونکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ ہمارا مقام اور مرتبہ کیا بنایا اپنے ہاتھوں سے سبحان اللہ. روح اپنی پھونکی. سبحان اللہ. اب جب ساری مخلوقات بن گئے انگنت لاتعداد مخلوقات ان مخلوقات میں سے ایک انسان کو چنا سبحان اللہ. اور چن کر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اے انسان میں نے ساری مخلوقات میں سے عزت کا تاج تیرے سر پہ سجایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی مخلوقات ہے انسان صرف مخلوق نہیں یہ اشرف المخلوقات. سبحان اللہ. اور اگر آپ غور کریں ہر مخلوق انسان کے سامنے جھوکی نظر آتی. اللہ نے ہمیں سب سے جدا بنایا منفرد بنایا عزت ہمیں عطا کی. سبحان اللہ. میں اس کو اگر ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا آپ اپنے ارد گرد دیکھتی ہیں جتنے بھی جانور ہیں وہ غذا لیتی ہیں. چرند ہے پرند ہے درند ہے حیوانات ہیں یہ سارے غذا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی جانور ہونا بڑے سے بڑا ہو چھوٹے سے چھوٹا ہو وہ تب تک غذا لے نہیں سکتا جب تک اپنا سر لقمے پہ جھکاتا نہیں.
جھکے گا تو کھائے گا. جرت کی تصویر کہتے ہیں شیر کو، یہ جنگل کا بادشاہ ہے مگر اسے بھی کھانے کے لیے سر لقمے پہ جھکانا پڑتا ہے. مگر جب انسان کی باری آئی نا، فرمایا انسان تجھے میں لقموں پہ نہیں جھکنے دوں گا، تجھے یہ دو غلام عطا کر رہا ہوں. عزت سے لقمہ اٹھا اور عزت سے کھا. مولا ہر جانور اپنا سر لقمے پہ جھکاتا ہے، ہمیں کیوں نہیں جھکنے دیا؟ فرمایا تیرا سر میں نے لقموں کے لیے نہیں بنایا، اپنی بارگاہ کے لیے بنایا ہے. اور میری گواہ بھی کرتی کہ جو سر میرے در کے لیے بنا ہے وہ سر لقموں پہ جھکتا پھر ہے. اشرف المخلوق ہے. پھر جب انسان کو بنا کے دنیا میں بھیجا نا، آپ قرآن حکیم میں ایک لفظ پڑھتے ہوں گے دوران تلاوت، سخر لکم. اے انسان میں نے سب کچھ تیرے لیے مسخر کر دیا. سبحان اللہ. اگر کوئی مسخر کا معنی سمجھنا چاہے نا، میں اسے عام معنی سمجھاؤں تاکہ سمجھ آ جائے. مسخر کسے کہتی ہے؟ فرمایا انسان میں نے سب کچھ تیری خدمت کے لیے پیدا کر دیا. سبحان اللہ. ساری کائنات تیری خدمت کے لیے. کہ فرماتا ہے سخر لکم الشمس والقمر، سورج تیری خدمت کے لیے، چاند تیری خدمت کے لیے. سخر لکم اللیل، رات تیری خدمت کے لیے. والنہار، دن تیری خدمت کے لیے. سخر لکم البحر، سمندر تیرے لیے. فلک، کشتی تیرے لیے. فرمایا تو کہاں تک گنے گا، کہاں تک میں گنواؤں گا؟ بس ایک بات یاد رکھ، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے یہ سب کچھ تیری خدمت کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک نظارہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مثال دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. جن لوگوں نے کبھی ریگستان کا سفر کیا ہے وہ تھال میں گئے ہیں، ریگستان میں گئے ہیں، تو آپ کو پتا ریگستان میں اونٹ بڑے پائے جاتے ہیں. آپ نے شاید یہ منظر دیکھو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 70 اونٹ کتار میں کھڑے کرو. کتنے؟ تھوڑا اونچا بولیے. 70 اونٹ کتار میں کھڑے کرو اور 70 اونٹوں کی مہار ایک 5 سالہ بچے کے ہاتھ میں دے دو. مجھے رب کعبہ کی قسم 70 اونٹ کتار میں کھڑے ہیں، مہار بچے نے پکڑی ہے. اگر بچہ دائیں موڑتا ہے اونٹ دائیں مڑتے ہیں، بچہ بائیں مڑتا ہے اونٹ بائیں مڑتے ہیں. مولا کہا 70 اونٹ، کہا 5 سال کا بچہ، دونوں کی طاقت میں تقابل کوئی نہیں، تبادل کوئی نہیں، تناسب کوئی نہیں. مولا کہا 70 اونٹ، کہا 5 سال کا بچہ، یہ کیسے ہوا؟ فرمایا یہی تو سمجھانا ہے. سخر لکم، یہ جو کچھ ہے میں نے تیری خدمت کے لیے ہی بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کچھ انسان کو دیا. اگر میں آیات پڑھتا رہوں تو اسی پہ وقت چلا جائے گا. قرآن بھرا پڑا ہے اللہ نے بندوں کو کیا کیا دیا ہے. آؤ حاصل پر والوں، میں حاصل کلام گفتگو کروں. ساری نعمتیں ایک طرف، جس نعمت کا ذکر میں اب کرنے لگا ہوں یہ ایک طرف. سبحان اللہ. آپ سار اٹھائیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، میں جملہ آپ کی سماعتوں کی گود میں رکھنے لگا ہوں. سارے کرم ایک طرف، یہ ایک کرم ایک طرف. سبحان اللہ. سارے فضل ایک طرف، یہ ایک فضل ایک طرف. ساری نعمت ایک طرف، یہ ایک نعمت ایک طرف. وہ کیا
کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. سبحان اللہ. علماء سی احتشام میرے سامنے جلوہ کر. اچھا پورا مجمع میری نظر میں ہے, ادھر میری معزز بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, یہ بھی اینڈ تک, آپ بھی اینڈ تک. دونوں طرف سے کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر دے جو دعا کر کے اس امت میں آیا ہے. عالم ارواح میں آپ نے اللہ سے دعا کی ہو یا اللہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر. کوئی ایک بندہ جو دعا کر کے اس امت میں آیا. آپ کتنے مقدر والے ہیں جن کی امت میں آنے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول جس رسول کے قصیدے پڑھتے گئے, امتیں جس مصطفیٰ کا انتظار کرتے گئی. ہم کتنے کرم والے ہیں, اللہ نے بیٹھے بٹھائی کے نعمت عظمی ہمیں عطا فرمایا. اور حضور کا امتی ہونا کتنے مقدر کی بات ہے. مجھے مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت یاد آ رہی ہے. پوری روایت نہیں پڑھوں گا, وقت نہیں ہے. اس حدیث کا آخری جملہ پڑھنے لگا. میں ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں گا اس روایت کا. صحابہ کرام کو نا کچھ تورات کے صفحات مل گئے. کس کے؟ تورات کے. اور صحابہ کرام وہ تورات کے صفحات مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کے پڑھنے لگے. آقا علیہ السلام اندر حجرے میں تھے, صحابہ باہر وہ تورات کے اوراق پڑھ رہے. آواز حجرے میں گئی, حضور جلال میں آ گئے, چہرہ سور. سرکار حجرے سے بات کی بلائی, فرمایا صحابہ مسجد میری, غلام میرے, دور میرا, زمانہ میرا, نبوت میری, اور تلاوت تورات کی. اور تاریخی جملہ حضور نے کہا, فرمایا صحابہ تم تو یہاں بیٹھ کے تورات پڑھ رہے ہو نا, رب کعبہ کی قسم اگر آج موسیٰ بھی آئے وہ اپنی تورات نہیں پڑھے گا, محمد کا قرآن پڑھے گا. سبحان اللہ. یہ آقا نے اس موقع پہ ایک طویل خطبہ دیا. اس خطبہ, سارا خطبہ نہیں پڑھوں گا, وقت نہیں ہے. آخری جملہ اس حدیث پاک حضور نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا, فرمایا صحابہ یاد رکھو, انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین. اس کا ترجمہ ذرا سنیے گا, انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین. فرمایا صحابہ سنو, امتوں میں تم میرا حصہ ہو, نبیوں میں میں تمہارا حصہ ہوں. کیا مطلب؟ فرمایا جب امتیں بانٹ رہی تھی تم میرے حصے میں آئے, جب نبی بانٹ رہے تھے میں تمہارے حصے آئے. اچھا حظ کا اگر ڈکشنری میں معنی دیکھے نا, انگلش ڈکشنری میں کہ حظ عربی ٹو انگلش دیکھے تو حظ کا انگلش میں معنی ہے لک. کیا معنی ہے؟ LUCK, لک. اور لک اردو میں کہتی ہے نصیب کو, مقدر کو, قسمت کو. آخری بندے تک میری صدا ہے. لک کا مطلب ہے نصیب, قسمت, مقدر. آج کے بعد اپنے آپ کو بد نصیب نہیں سمجھنا. کیوں؟ ہمارے نصیب کا نام مصطفیٰ ہے, ہمارے مقدر کا نام مصطفیٰ ہے. فرمایا صحابہ میرے حصے میں تم آئے ہو, تمہارے حصے میں میں آ گیا.
تو مجھے کہنے دیجئے ہم وہ ہیں جنہیں بنایا اپنے ہاتھوں سے، ہم وہ ہیں سجایا اپنے ہاتھوں سے، ہم وہ ہیں روح اپنی پھونکی، ہم وہ ہیں لقد کرمنا بنی آدم، عزت کا تاج ہمارے سر پہ، ہم وہ ہیں مسجود ملائک ہمیں بنایا، ہم وہ ہیں مصطفیٰ کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور ہم وہ ہیں اسلام بطور دین اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اور میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، یہ عام غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے اسلام یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ سبحان اللہ، کیا عرض کی میں نے؟ اسلام مذہب نہیں، یہ دین ہے۔ مذہب اور ہوتا ہے، دین اور ہوتا ہے۔ اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ مذہب کیا اور دین کیا؟ یاد رکھیے مذہب جو ہوتا ہے نا یہ عقائد و عبادات کا نام ہے، جس میں صرف عقائد ہوں اور عبادات ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں جن کے پاس مذہب ہے نا جی، مذہب ہے، انہوں نے اپنا مذہب اپنے عبادت خانوں میں بند کر دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن عبادت خانے جاؤ، اپنے انداز میں عبادت کرو، مذہب کا حق ادا ہو گیا۔ مذہب ان کی عبادت خانوں میں نظر آئے گا مگر ان کے گھروں پہ نظر نہیں ہے، ان کی دکانوں پہ نظر، یہ مذہب ہے۔ اور دین کیا ہے؟ عقائد و عبادات بھی ہے۔ دین کی تعریف میں کرنے لگو، دین کیا ہے؟ جس میں عقائد و عبادات بھی ہے اور مکمل ضابطہ حیات بھی ہے۔ سب کچھ دین میں، اور یہ دین کی تعریف یاد رکھیے گا، آخر پہ کام آئے گی۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کی ذرا جو ڈیفینیشن میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ ذرا دین میں رکھیے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ عبادت بھی دین میں، عقائد بھی دین میں، حقوق بھی دین میں، آداب بھی دین میں، فرائض بھی دین میں، فرائض بھی دین میں، معاشرت بھی دین میں، معیشت بھی دین میں، سیاست بھی دین میں، ریاست بھی دین میں، عدالت بھی دین میں، پارلیمنٹ بھی دین میں، فیصلے بھی دین میں، بلکہ یوں کہوں انسان کے دنیا میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک ایک ایک مرحلے پر دین اپنے پیروکار کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دین لامارس نہیں چھوڑتا، اور یہ دین وہ دین ہے اللہ اکبر کہ اس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا اور اس کا انتخاب بھی میرے اللہ نے خود کیا۔ فَلَئِنَّ دِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے بڑے انداز ہو سکتی ہیں، بڑے طریقے ہو سکتی ہیں، مگر میں کس طریقے کو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دین کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا جیسا تصور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے دیا ہے نا، اس کی مثال ہی کوئی ہے۔ میں نوجوانوں کے لیے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں، اہل علم کے علم میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ میں تبلیغ کا آغاز کیا، آپ کو پتہ ہے کہ اہل مکہ پھر آپ کے دشمن بن گئے۔ صرف آپ کے لیے جو صحابی کلمہ پڑھتا مسلمان ہوتا
صحابی بنتا، کافر اس پہ بھی ظلم کرتا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا تو صحابہ سے فرمایا صحابہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو ہے نا وہ بڑا انصاف پسند ہے، تم اس طرح کرو حبشہ کی طرف ہجرت کر دو۔ آقا علیہ السلام کا حکم ہوا، کچھ صحابہ کرام انہوں نے مکہ چھوڑا، رخت سفر باندھا اور حبشہ چلے گئے۔ بادشاہ نے انہیں پناہ بھی دے دی، وہ صحابہ حبشہ میں چلے گئے، ادھر جا کے رہنے لگے۔ ادھر کافروں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ مسلمان یہاں سے جا کر حبشہ میں آرام سے رہے۔ انہوں نے نا 2-3 اپنے نمائندے بھیجے، کتنے؟ 2-3 نمائندے بھیجے۔ یہ ابو جہل اینڈ کمپنی سب نے مل کر یہ جب نمائندے بھیجے نا تو کہا کہ یہ کچھ تحفے لے جاؤ۔ ادھر میری طرف دیکھیں، میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ تحفے بادشاہ کو دینے ہیں اور یہ جو تحفے ہیں نا جو بادشاہ کے قریب بیٹھنے والے پادری ہیں یہ ان کو دے دیں۔ عیسائیوں کا ملک تھا، بادشاہ بھی عیسائی تھا اور اس کے تمام وزیر مشیر سارے پادری تھے۔ سرداران مکہ نے کہا کہ یہ تحفے بادشاہ کے لیے اور یہ تحفے بولیے۔ ان نمائندوں نے پوچھا کہ بادشاہ کو تحفے دینے ہیں، یہ تو بات سمجھ آئی، تو یہ پادریوں کو کیوں دینے ہیں؟ ہم بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، اس کے لیے تحفے تو ٹھیک ہے مگر پادریوں کو کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو پادریوں کو تحفے دینا ضروری ہے تاکہ جب تم اپنا کیس پیش کرو، اپنا مقدمہ رکھو تو کم از کم جن پادریوں نے تحفے کھائے ہوں گے وہ تمہارا ساتھ ضرور دیں گے۔ چلو میں آسان کر دوں تاکہ ہر بندہ سمجھے۔ وہ کفاران مکہ کہنے لگے جب تم نجاشی کے ایوان میں اپنا بل رکھو گے نا تو جن پادریوں نے تحفے کھائے ہوں گے بل جیسا بھی ہو وہ حمایت ضرور کریں گے، کیونکہ جنہوں نے تحفے کھائے ہوں وہ حمایت کرتی ہے۔ یہ لے جاؤ اور بادشاہ کو جا کر بتاؤ۔ وہ نہ جی آگے نمائندے نجاشی کے دربار میں کہ بادشاہ ہمارے علاقے کے کچھ نوجوان بہکے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا قدیم مذہب، اپنے باپ دادا قدیم چھوڑ دیے اور انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا، اور بادشاہ انہوں نے تیرا دین بھی قبول نہیں کیا۔ اب وہ جلدی پہ تیل ڈال رہے، شرارت کر رہے، ایک تو باپ دادا کا چھوڑا اور پھر تیرا دین بھی قبول، ایک نیا دین لے آئے، لہذا وہ بے وقوف ہے، بہک گئے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ وہ بندے ہمیں واپس کر دیں۔ بادشاہ چونکہ انصاف پسند تھا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک کا موقف سن لوں اور دوسرے کا سنے بغیر بندے واپس کر دوں، میں انہیں بھی سنوں گا۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کر لیا اور طلب کر کے کہا کہ بھائی آ جاؤ اور اپنے دین کا مقدمہ لڑو۔ اب میں آپ کے سامنے ایک منظر رکھنا چاہتا ہوں، دربار سجا، پادری بیٹھے، دربار سجا، وزیر مشیر سارے پادری بیٹھے، ایک طرف کافروں کے نمائندے کھڑے اور ایک طرف مسلمان کھڑے۔ کافروں نے اپنا موقف دیا کہ یہ چند نوجوان ہیں، بہکے ہوئے ہیں،
سازش کا شکار ہے، بے وقوف ہے، نوجوان ہے، نادان ہے، اپنے باپ دادا قدیم چھوڑ کے آ گئے ہیں، یہ ہمیں واپس کیے جائیں۔ اب بادشاہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہا مسلمانوں بتاؤ تم میں سے دین کا مقدمہ کون لڑے گا؟ سب نے تو نہیں نہ بات کرنی تھی، کوئی ایک کو نہ تھا، بتاؤ کون لڑے گا؟ تو جس کے نام قرہ نکلا نا، وہ عام ہستی نہیں، مولا علی کے بڑے بھائی، سبحان اللہ، تھوڑے بندے ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، حضرت جعفر ابو طالب کے رشتے کی کیا، بلکہ میں یوں کہوں دین کی نمائندگی اور دین کا مقدمہ اس نے لڑا جس گھر نے ہمیشہ دین کا مقدمہ لڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت جعفر تیار کھڑے ہوئے۔ اب بادشاہ نے کہا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، اس نئے دین کا تعارف کرواؤ۔ حضرت جعفر تیار کھڑے ہوئے۔ اب جو تعارف حضرت جعفر تیار نے کروایا، میں چاہتا ہوں دین کا تعارف میں وہی آپ کے سامنے رکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا دین کا یہ تعارف اور یہ تعریف سن کے سوچئے گا ضرور کہ ہم دین کسے سمجھتے ہیں اور جعفر تیار کون سا دین بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ایک جملہ قابل توجہ ہے۔ اب حضرت جعفر تیار کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کہتے ہیں ایوہ الملک، اے بادشاہ سن، کننا قوما اہل جاہلیت، ہم ایک جاہل قوم تھے، نعبد الاسنام، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ناکل المیتۃ، ہم مردار اور حرام کھاتے تھے، ناتی الفواحش، ہم بدکاریاں کرتے تھے، ونقطع الارحام، اور بادشاہ ہم تو اتنے جاہل تھے ہم خونی رشتے بھی کاٹ دیتے تھے، خونی رشتے ختم کرتے تھے۔ اگلے دو لفظ بھی سنیے گا، کہ بادشاہ کننا قوما اہل جاہلیت، ہم اتنے جاہل تھے، ونسی الجوار، ہم نے تو پڑوسیوں کا بھی جینا حرام کر رکھا تھا۔ اور یہ لفظ سنیے گا، آگے فرماتی ہے وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفُ، اے بادشاہ ہم اتنے جاہل تھے ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اچھا مجھے ایمان سے بتاؤ، حاصل پور کا ایک غیور پڑھا لکھا مجمع میرا مخاطب ہے، ایمان سے بتاؤ یہ جتنے کام حضرت جعفر تیار بتا رہے ہیں کس دور کی ہے؟ دور زندہ باد۔ اچھا یہ جتنے کام بتائے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا، طاقتور کمزور کا حق کھا جاتا، پڑوسیوں کو ہم تنگ کرتے اور خونی رشتوں کو ہم کاٹتے، بدکاری عام تھی۔ ایمان سے بتائیے یہ ساری باتیں آج ہمیں نظر نہیں آتی؟ بتائیے، رشتے ہم کاٹتے ہیں۔ میرا تعلق ضلع شیخوپورہ سے ہے، میرا گھر شیخوپورہ میں ہے، ہمارے نا شیخوپورہ میں ایسا ایک اصطلاح چلتی ہے شیخوپورہ میں، اور مجھے نہیں پتا حاصل پور میں وہ چلتی ہے کہ نہیں، ایک اصطلاح چلتی ہے جس بندے سے رشتہ دار سے انبن ہو جائے نا، ہم بات بات پہ کہتی ہے میرا تیرا مرن جیون مک گیا، ایتھے بھی یہی ہے، ایتھے بھی یہی، تیرا میرا مرنا جینا ختم، میں مر جاتے میرا منہ نہیں بکھانا، میری منجی نو موڈا نہیں دینا،
اسے کہتے ہیں سوشل بائیکاٹ، رشتے کاٹنا۔ وہ ساری باتیں جو جعفر طیار بتا رہے ہیں زمانہ جاہلیت کی، وہ ساری تو ہم میں آج ہے۔ تو پھر مجھے کہنے کا یہ حق دیتے ہو؟ آج ہمارے پاس کلمہ ہے مگر جہالت ابھی نہیں گئی۔ کلمہ آگے مگر جاہلیت گئی۔ اب یہ سارا دین کا حصہ ہے۔ آگے فرماتی ہے بادشاہ فَقُلْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ، ہم اسی جاہلیت میں جی رہے تھے، پھر حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، پھر اسے ہم پہ رحم آئے۔ ہم جاہل تھے، بدتر زندگی گزار رہے تھے، پھر اسے ہم پہ رحم آ گیا اور اس نے ہم میں سے ایک رسول ہم نے مبعوث کر دیا۔ اللہ اکبر کبھی۔ وہ رسول کیسا ہے؟ آگے فرماتی ہے وہ رسول ایسا ہے اے بادشاہ نعرف نسبہ وسیلت۔ اب وہ دین کا تعارف کرنا، کون سا دین لے کے آئے؟ فرماتی ہے اس رسول نے آتے ہی فدعنا الی اللہ تعالی، اس نے در در جھکنے والی جبینوں کو ایک در پہ جھکا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ دین ہے جو حضور لے کے آئے ہیں، ایک تو در در جھکنے والی جبینوں کو ایک در پہ جھکا دیا، پھر فرماتی ہے وَآمَرَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اس رسول نے ہمیں حکم دیا بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ امانتی ادا کرنی ہے، وَصِلَةِ الرَّحْمِ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، وَحُسْنِ الْجِوَارِ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ۔ اے بادشاہ اس رسول نے ہمیں ہر حرام کام اور لوگوں کا خون بہانے سے روکا۔ طویل خطبہ ہے، میں پورا نہیں پڑھتا۔ یہ ساری باتیں جعفر صادق تیار کر رہے ہیں۔ اچھا جب یہ باتیں کر رہے تھے بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی اور پادریوں کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ یہ کیا ہو؟ اور کافروں کے جو نمائندے گئے تھے نا، ان میں ایک نمائندہ تھا عمر بن العاص، یہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، صحابی رسول ہو گئے تھے، لیکن بعد میں تب کی بات کر رہا ہوں جب یہ کافر تھے۔ یہ جو عمر بن العاص تھا نا، یہ بندہ بڑا سیانا تھا بھئی، جسے کافر نمائندہ کو کریں وہ پھر عام بندہ تو نہیں ہوگا، یہ بندہ بڑا سمجھدار پرے پنچایت والا بندہ تھا عمر بن العاص۔ اس نے دیکھا کہ گیم میرے ہاتھ سے نکل رہی، اس نے بھی نیا پتہ کھیلا۔ اس نے کہا اگر میں چپ رہا، یہ بولتا رہا جعفر طیار، یہ تو عیسائیوں کو بھی لے جائے گا۔ اس نے نعرہ لگایا، اس نے کہا بادشاہ رکو، ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا، یہ عیسیٰ کے گستاخ ہے۔ اے تو ہمیں پتہ ہے جڑا گستاخی والا پتہ ہے بڑا چلتا ہے، بس نعرہ لا نہیں لے دے رہے، اور یہ عیسیٰ کے گستاخ ہے۔ اچھا جب اتنی بات سنی نا، بادشاہ نے بھی سر اٹھایا، پادریوں کے بھی رنگ اڑے، حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ کیا؟ یہ مصدق عیسیٰ کے گستاخ ہے۔ آپ کو پتہ ہے عیسائی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتی ہے اور مسلمان کہتی ہے ابن اللہ نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اس نے کہا چونکہ دونوں عقیدوں میں بڑا فرق ہے، یہ پتہ کھیلو کہ یہ گستاخ ہے۔ اب نجاشی نے جعفر طیار سے کہا جعفر یہ بتاؤ
حضرت عیسیٰ کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ فرماتی ہے جب اس نے یہ سوال کیا نا تو سورہ مریم نئی اتری تھی. سبحان اللہ. سورہ مریم فرماتی ہے جب اس نے سوال کیا میں نے کوئی جواب نہیں دیا, میں نے قرآن کھول کے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر. فرماتی ہے میں لفظ لے رہا ہوں جی مسند احمد بن حنبل سے, البدایہ والنہایہ سے اور سیرت حشام سے. فرماتی ہے منظر ایسا تھا لگ یوں رہا تھا میرے منہ سے آیتیں نکلتی جا رہی ہے اور نجاشی کے دل پہ اترتی جا رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب میں نے تلاوت روکی بادشاہ بھی رو رہا تھا اور نجاشیوں نے, وہ جو درباریوں نے, عیسائیوں نے, پادریوں نے اپنی کتابیں اپنے آگے رکھی ہوئی تھی, ان کے آنسوؤں سے اپنی کتابیں تر ہو چکی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا یہ دین ہے جس کا تعارف حضرت جعفر طیار کروا. دین صرف نماز روزے کا نام. اگر کوئی بندہ سمجھتا میں 5 وقت نماز پڑھ کے اور 1 مہینہ روزے رکھ کے میں نے دین کا حق ادا کر دیا, 5% دین مسجد سے جڑا ہے اور 95% دین ہماری معاشرت سے. ہمارے رہن سہن سے دین جڑا ہے. اتنا عظیم رسول ہمیں دیا, اتنا عظیم دین اللہ نے ہمیں دیا, تو پھر کچھ ذمہ داریاں بھی ہماری. تو ہمیں پتہ ہے جی جنہوں گھر سارے ابا ابا کہ ان کی ذمہ داریاں بھی, جس کا مقام زیادہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی. انتظامیہ نے چونکہ مجھے وقت دے رکھا ہے, انہوں نے قرآن کریم بھی تقسیم کرنے ہیں. وقت کی مناسبت سے میں صرف 4 ذمہ داریاں, 3 اختصار سے اور 1 پہ میں ذرا وقت لوں گا, لیکن جو وقت مجھے دیا گیا میں اسی پہ ختم کروں گا. ہماری پہلی ذمہ داری ہے وہ ہے تفہیم دین. بیٹا ذرا خاموشی اختیار کریں. پہلی ذمہ داری سارے بولو تفہیم دین. پھر کہیے دین کو سمجھنا. یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. قرآن حکیم میں اکثر لفظ استعمال ہوئے ہیں, تدبر, تفکر, تعقل, تذکر. یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا کہ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. سورہ محمد ہے آیت نمبر 24 ہے, اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم اس قرآن میں, اس دین میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے مگر غور نہیں کرتا تو وہ دین کا حق ادا. اس دین کو سمجھنا یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری وہ ہے تعمیل دین. تعمیل عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میرا خیال ہے یہ جو تعمیل دین ہے نا, عمل, اس میں ہم ذرا کمزور ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ذرا کمزور ہے. چلو میں نے تو رعایت کر دی تھی, آپ سمجھتی ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں. اور اگلی بات بھی میں ضرور کروں گا, اگر ہم غور کریں نا ہم عمل میں اتنا کمزور کیوں ہیں.
تو اس میں بہت بڑا کردار ہمارے 2 نمبر پیروں اور 2 نمبر خطیبوں کا. رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ ہے نا. 2 نمبر پیر وہ ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آؤ ہمارے سلسلے میں آ جاؤ، پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت بس ہاتھ ہاتھ دیو، اپنا دی فکر کرنے دی کوئی لوڑ. جتنا کہ دین میں سمجھا نا اور اپنے حضور شیخ الاسلام سے جتنا میں نے دین سمجھا، صحابہ کو فکر لگی تب تھی جب حضور کے سلسلے میں آئے تھے. بولو اگر سمجھ آ رہی ہے. جب تک صحابہ حضور کے سلسلے میں نہیں آئے فکر نہیں تھی. علماء بیٹھے ہیں، حضرت عثمان کلمہ پڑھنے سے پہلے قبروں پہ کھڑے ہو کے نہیں روتے تھے، انہیں فکر لگی تھا جب حضور کے سلسلے میں آئے. منہاج القرآن والوں آپ کے لیے اس میں ایک پیغام ہے، سلسلے فکریں ختم نہیں کرتے، سلسلے فکریں شروع کرتے. ہماری تیسری ذمہ داری وہ ہے تبلیغ دین. کیا ہے؟ پہلے سمجھنے، پھر عمل کرنے اور پھر آگے پہنچانا. سمجھیں گے تو عمل ہوگا، عمل ہوگا تو تبلیغ میں اثر ہوگا. تبلیغ کے لیے عمل ضروری ہے، اور تبلیغ کرنا صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. ہماری نشانی یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے. ہماری چوتھی ذمہ داری ہے، اس پہ میں آپ کی خاموشی والی توجہ چاہوں گا. بس میں سمیٹنے پہ آ گیا. آخری پوائنٹ ہے، وہ ہے پہلی تفہیم دین، تعمیل دین، تبلیغ دین. چوتھی ذمہ داری وہ ہے اقامت دین کی کوشش کرنا. کیا ہے؟ ایک دفعہ پھر کہیے، ممکن ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ لفظ نیا ہو کہ اقامت صلاۃ تو سنی تھی، اقامت دین کیا ہے. میں اس کا سادہ ترجمہ اور اس کی ایک تعریف کروں. واہ حسین. جی میں اس کا سادہ ایک ترجمہ اور اس کی تعریف کر دوں. اقامت دین کیا ہے؟ دین کو اس کی مکمل روح اور قالب کے ساتھ اپنا لینا، اسے اقامت دین کہتے ہیں. جنہیں دیکھو دین نظر آئے، گھر سے لے کر گلی تک، گلی سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر منڈیوں تک، منڈیوں سے لے کر عدالتوں تک، عدالت سے لے کر سیاست تک، سیاست سے لے کر ریاست تک، جدھر دیکھو دین کا غلبہ نظر آئے، اسے کہتے ہیں اقامت دین. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے. دیکھیے میں بھی کہتا ہوں میں مومن ہوں، آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ آپ مومن ہیں،
میں جتنا مرضی کہوں میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، مومن ہوں، مومن تو وہی ہے نا جسے وہ مومن کہتا ہے۔ عبد چیزیں دیگر، عبد ہوں چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور ہے، اس کا بندہ ہونا۔ میں اس سے نہ پوچھوں مولا تو بتا مومن کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان یہ میرے سامنے سورہ الحجرات ہے اور اس کی آیت نمبر میں 15 پڑھنے لگا ہوں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ آیت ہے جس کی شروع میں بھی حسر ہے، آخر میں بھی حسر ہے۔ یہ کلمہ حسر کیا ہوتا ہے میں ترجمہ کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ مومن کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون، بے شک مومن صرف وہ ہے، وہ نہیں صرف وہ ہے۔ مولا کا فرمایا جو 3 تقاضے پورے کرتی ہے۔ کتنے بولتے ہیں یہ میرے ساتھ؟ 3۔ اب وہ 3 تقاضے کیا ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ نے اندر جھانکنا ہے ہم وہ پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ پہلا تقاضا فرمایا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی۔ دوسرا فرمایا ثم لم یرتابوا، جب ایمان لے آئے پھر شک نہیں کرنا۔ یہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا۔ تیسرا قابل توجہ فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے اللہ کے راستے پر اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ بیان کر کے پھر کلمہ حسر فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ کلمہ پڑھنا ہے، ایمان لانا ہے، سمجھ آ گئی۔ ایمان لانے کے بعد شک نہیں کرنا، یہ بھی سمجھ۔ تیسری بات سمجھنے والی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات رستے پر جہاد کریں۔ اچھا جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں نا، جہاد کا لفظ آپ پڑھیں سنیں تو جہاد کے متعلق ہمارا ایک ہی نظریہ ہے کہ تلوار اٹھا لو، بندوق اٹھا لو، میدان جنگ میں جاؤ اور کافروں سے لڑو۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ اگرچہ جہاد کے وسیع تر معنوں میں یہ معنی بھی ایگزسٹ کرتا ہے، آتا ہے، مگر صرف یہ جہاد کیا ہے؟ جہاد سمجھنا ہو تو اس لفظ پہ غور کریں۔ جہاد یہ نکلا جوہد سے۔ جوہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، جد و جہد، لگے رہنا، تگ و دو کرنا، بھاگ دوڑ کرنا۔ مولا کس مقصد کے لیے بھاگ دوڑ؟ قرآن میں 3 مرتبہ یہ آیت اتری ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں نے مصطفیٰ کو ہدایت دے کے بھیجا، دین حق دے کے بھیجا۔ مولا کیوں بھیجا؟ اللہ مقصد بتا رہا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ مصطفیٰ اس دین کو ہر باطل نظام پر غالب کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے مقصد جس کے لیے مصطفیٰ آئے، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے میں نے اور آپ نے کوشش کرنی۔ اقامت دین کی سب سے پہلی کوشش اور اس کی تحریک سب سے پہلے خود حضور نے چلائی۔ سرکار نے سب سے پہلے اقامت دین کی تحریک چلائی اور صحابہ اس تحریک کے کارکن بنے۔ تحریک شروع ہو گئی،
اگرچہ شیب ابی طالب بھی آیا، طائف سے پتھر بھی آئے، کردار کشیاں بھی ہوئی، اس دور کا میڈیا بھی خلاف ہوا، بدر بھی ہوا، احد بھی ہوا، خیبر بھی ہوا، خندق بھی ہوا، یہ سارا کچھ ہوا، مگر دین تب غالب آیا جب فتح مکہ ہوا۔ آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہیے علامہ صاحب، فتح مکہ کے دین کیسے غالب آ گیا تھا؟ کعبہ قبضے میں لے لیا، دین غالب آ گیا؟ کیسے پتا چلے گا کہ فتح مکہ کے دین غالب آ گیا؟ کعبہ تو آج بھی ہمارے پاس ہے مگر دین غالب نہیں، تو دین کیسے غالب آیا؟ میں جملہ بولنے لگا وہ اگر دل میں آئے تو ضرور میرا ساتھ دیجیے گا، تائید کیجیے گا۔ میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھوں، مجھے اب سمجھ آئی فتح مکہ کے دن حضور نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کیوں چڑھایا تھا؟ مصطفیٰ نے بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر زمانے کو بتایا جب دین غالب آئے کمزور نہیں رہتے، کمزور اونچے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے غلبہ دین حق۔ اقبال نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، میں اکیلا چاہوں تو دین غالب نہیں آئے گا۔ جتنی مرضی میں تقریریں کروں، تقریروں سے دین غالب۔ میں یکم رمضان سے گھر سے نکلا ہوں، آج میرا آخری درس قرآن تھا اس کیس کا۔ اتنے دن میں نے تقریریں کی ہیں، کئی دفعہ دن بھی رات بھی، دو تین بھی کی ہیں، مگر تقریروں سے دین غالب۔ آپ اگر چاہیں تو دین غالب، تو دین غالب کیسے آئے گا؟ دین کو غالب کرنے کے لیے کسی تحریک کی ضرورت ہے، اور دین کو غالب کرنے کے لیے کسی قیادت کی ضرورت ہے۔ اور میں علی وجہ البصیرہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دور میں اگر کوئی تحریک ہر لحاظ پر دین کے غلبے کی کوشش کرتی ہے، وہ تحریک منہاج القرآن ہے، اور وہ قیادت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت۔ آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے علامہ صاحب، آپ نے اپنی تحریک کا تو نام لے لیا، تو جو باقی تحریکیں کام کر رہی ہیں ان کی نفی ہو گئی؟ نہیں، میں نے کسی کی نفی نہیں کی۔ ایک بات بنیادی یاد رکھیے، دین کے لیے جو بھی بندہ کام کرتا ہے اللہ اسے اجر ضرور عطا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک تحریک ایسی ہے جو لوگوں کو حضور کی سنتیں سکھاتی ہے کہ مسواک کیسے کرنی ہے، امامہ شریف کیسے باندھنا ہے، لباس کیسے، یہ سنتیں سکھاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے انہیں بھی اجر ضرور ملے گا۔ ایک تحریک ہے جو لوگوں کو دروازے کھٹکھٹا کے مسجدوں میں بلاتے ہیں، فرض نماز کے لیے بلاتے ہیں، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں بھی اجر۔ کوئی تحریک ہوتی ہے جنہیں رمضان میں راشن تقسیم کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ رمضان میں راشن تقسیم کرتی ہے، بیٹے آواز نہیں ہے، فری دسترخوان لگاتی، بھوکوں کو کھانا کھلاتی، یہ ان کا شوق ہوتا ہے، انہیں بھی اللہ اجر۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مسجدیں بنانے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ زندگی میں کئی جگہ مسجدیں بنا دیتی ہیں،
اللہ انہیں بھی اجر ضرور دے گا، مگر ایک بات یاد رکھیے، یہ جتنے کام میں نے گنوائے ہیں ان سب کا براہ راست دین کی اقامت سے کوئی تعلق نہیں۔ اجر ہے، ثواب ہے، سارا کچھ ہے، مگر دین کی اقامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دین کی اقامت تب ہوتی ہے جب ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جائے۔ ٹھہرے، میں آپ کی حیرانی دور کر دوں 2 منٹ میں۔ یہ میرے سامنے سورہ توبہ ہے، قرآن کا 9 نمبر سورہ، اس کی میں آیت نمبر 19 پڑھ رہا ہوں۔ میں نے 2 باتیں کی نا کہ یہ جو ساری تحریکیں ہیں اور دوسری جو اقامت دین ہے یہ دونوں برابر بولو لو۔ یہ میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 19 ہے، گھر جا کے ضرور پڑھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام، اللہ فرماتے ہیں کیا عام بندوں کو نہیں، حاجیوں کو پانی پلانا اور عام مسجدیں نہیں، مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے، حاجیوں کو کھلانے پلانے والے اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے کا من، کیا تم نے ان کو ان کے برابر کر دیا؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ یہ مسجد حرام بنانے والے اور حاجیوں کو پانی پلانے والے یہ تم نے ان کے برابر کر دیے جو دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ یہ ثواب ہے مگر اقامت کی کوشش، قرآن کہہ رہا ہے یہ دونوں برابر۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، خبردار یہ دونوں برابر۔ اچھا بولا پھر بتاؤ تو صحیح ان دونوں میں افضل کون ہے؟ افضل کون ہے؟ یہ آیت نمبر 20 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اقامت دین کی کوشش کرنے والے، اس کے لیے مال خرچ کرنے والے، جان دینے والے تاکہ دین غالب آ جائے، اللہ فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، بے شک ان کا درجہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ اب یہ تیسری ذمہ داری، والذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یہ 2 تقاضے پورے ہیں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تحریک منہاج القرآن کا حصہ بن جاؤ۔ حضور شیخ الاسلام، لوگ کہتے ہیں وہ باہر کیوں رہتی ہے یہاں کیوں نہیں آتے؟ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نیٹ نے ہر چیز کھول کے رکھ دی ہے، آپ سرچ کر سکتی ہیں بر اعظم یورپ، چلے میں پورے بر اعظم کی بات نہیں کرتا، اس کا ایک ملک ہے یو کے، انگلینڈ، انگلستان سے بولتے یو کے، اس ایک ملک کے اندر آج کے دن تک ڈاکٹر محمد طاہر القادری 18 اسلامک سینٹر قائم کر چکے ہیں، بڑے بڑے کئی ایکڑ پر۔ دنیا کے
100 سے زیادہ ملکوں میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری اسلامک سینٹر قائم کر کے نوجوان نسل کو دین کے غلبے اور اقامت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور اس سب کا اگر آپ نے عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو رمضان المبارک کے آخری عشرے 10 دن کے لیے لاہور میں شہر اعتکاف سج رہا ہے۔ آپ میں سے کون کون شہر اعتکاف پہ گیا جی؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ جتنے لوگ گئے ہیں نا جی، کبھی فرصت سے ان سے پوچھئے گا شہر اعتکاف کیا ہے، یوٹیوب کھول کے شہر اعتکاف سرچ کریں، آپ کو پتا چلے تزکیہ نفس بھی ہے، اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق بھی جوڑا جا رہا ہے، پتھر آنکھوں سے پانی بھی نکل رہا ہے، سخت دل موم بھی ہو رہے ہیں، اور عشق رسول میں دل بھی جھکائے جا رہے ہیں۔ جس بندے کو لگے نا میری اولاد میری فرما بردار نہیں، میں اللہ رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اپنے شیخ کا دامن پکڑ کے کہہ رہا ہوں، اسے 10 دن کے لیے اعتکاف پہ بھیج دو، جب پلٹ کے آئے گا تو آپ کو بدلا ہوا نظر آئے گا۔ آؤ اس شہر اعتکاف کا ضرور آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر، اور پھر اگلا سودا آپ نے خود کر لیا، ضرور شہر اعتکاف کا حصہ بنے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں بارے دیگر تحریک منہاج القرآن حاصل پور کو اس خوبصورت اور عظیم الشان انعقاد پر بالخصوص مجھے منہاج القرآن کی باجیوں کا ورک بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو بھی باجی بہت بہت مبارک ہو جو صدر ہے اور پوری آپ کی ٹیم، آپ کو بھی علماء کونسل، MSN، یوتھ لیگ، عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن، اللہ کریم آپ کی یہ سعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول۔